زندگی تصویر بھی ہے اور حقیقت بھی، فرق ہے تو رنگوں کا ہے، من چاہے رنگوں سے بنے تو تصویر اور انجانے رنگوں سے بنے تو تقدیر۔ لوگوں پر 3 احسان کرو، نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ کرو، خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ نہ کرو، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو۔ مریض کی نماز۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مجھے بواسیر کا مرض تھا تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھڑے ہو کر نماز ادا کرو، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر ادا کرو، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر پڑھ لو۔ احسان ہمیشہ نسل دیکھ کے کیا کرو۔ بکریاں سوکھا گھاس کھا کر بھی میٹھا دودھ دیتی ہیں، جبکہ سانپ میٹھا دودھ پی کر بھی ڈس لیتا ہے۔ جس کے پاس جو ہوتا ہے اس نے وہی تقسیم کرنا ہوتا ہے، اس لیے لوگوں کے رویوں کا شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ ضروری نہیں کہ سب کی جھولیاں پیار، خلوص، اپنائیت، عزت اور بے غرضی جیسے موتیوں سے بھری ہوں۔ اس لیے جہاں سے جو ملے سمجھ لو وہاں دینے والے کے پاس دینے کے لیے اپنے ظرف کے مطابق اس سے بہتر کچھ نہیں تھا۔ لوگ دکھ میں دیا گیا احسان تو بھول جاتے ہیں، لیکن نہیں دیا گیا ساتھ کبھی نہیں بھولتے۔ کوشش کریں کہ کسی کے آنسوؤں کی وجہ سے آپ کا لہجہ یا رویہ نہ بنے، کیونکہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری کرنا ہے۔ دل صاف اور نیت اچھی رکھ کر اچھے کام ہمیشہ صدقہ جاریہ ہوتے ہیں۔ ہر حادثے میں وہ آپ کے آگے ڈھال بن جاتے ہیں۔ کچھ لوگ بہت اچھے لگتے ہیں اور آپ ان کے لیے دعا کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح کچھ لوگ بہت برے ہوتے ہیں، لیکن آپ ان کے لیے بھی دعا کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔ کبھی کبھی انسان کے پاس الفاظ تو ہوتے ہیں مگر اختیارات نہیں ہوتے کہ وہ الفاظ بول سکے۔ پھل درخت کے اندر سے نہیں آتا، یقین نہیں تو درخت کاٹ کے دیکھ لیں، لکڑی ہی لکڑی ہے۔ رزق زمین کے اندر سے نہیں آتا، یقین نہیں تو کھدائی کر کے دیکھ لیں، مٹی ہی مٹی ہے۔ یہ سب تو اللہ کے حکم سے آتا ہے، چاہے زمین سے نکالے یا آسمان سے اتارے۔ احسان فراموش اور مطلب پرست انسان سب کچھ حاصل ہونے کے باوجود تنہا اور بے سکون رہتا ہے۔ جن کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا وہ بھی تنہا نہیں ہوتے، اس لیے کہ ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ اس جملے نے ہر ٹوٹے دل کو ہمیشہ سہارا دیا ہے۔ آنکھوں سے آنسو تب جاری ہوتے ہیں جب زبان اس دکھ کو بیان نہ کر سکے جس میں روح جکڑی ہوئی ہوتی ہے۔ رویے تربیت بتاتے ہیں اور الفاظ نسلوں کا پتہ دیتے ہیں، اور کتنا سکون ملتا ہے جب دوسرے آپ کی برائی کر رہے ہوتے ہیں مگر آپ کے ارد گرد کے لوگ وہ سب سننے کے بعد بھی نہیں بدلتے ہیں۔ وہ آپ کی پھر بھی اتنی ہی عزت کرتے ہیں جتنی پہلے کرتے تھے، اور یوں پتہ چلتا ہے عزت والوں کو ہی عزت کرنا آتی ہے، اور بدتمیز ہمیشہ بدتمیز ہی رہتا ہے۔ نماز پڑھنے کے دوران ہونے والی غلطیاں جن سے بچنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جلدی جلدی نماز پڑھنا، پاؤں کی انگلیوں کا قبلے کی طرف نہ ہونا، سجدے کے دوران پاؤں کا زمین سے اٹھ جانا، امام سے پہلے کوئی رکن ادا کرنا، رکوع میں کمر کا سیدھا نہ ہونا، سجدے میں ناک کی ہڈی زمین پر نہ لگانا، سجدے میں کلائی کا زمین سے چھونا، تحیات میں ہاتھ کی انگلیاں گھٹنوں سے نیچے ہونا۔ ہم لوگ ضرورت کے وقت ضرورت مند بن جاتے ہیں، ضرورت ختم ہوتے ہی غیرت مند بن جاتے ہیں، لیکن کبھی احسان مند نہیں بنتے۔ ہمارے معاشرے میں فتح خوانی پر بیٹھے ہوئے لوگ مردے کی تعریف اور زندہ لوگوں کی برائیاں کرتے ہیں۔ اللہ کا نام بہت زیادہ لیا جائے یا کم، اپنا اثر ضرور رکھتا ہے۔ بعض اشیاء ایسی ہیں کہ ان کا نام لینے سے ہی منہ میں پانی بھر آتا ہے، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس خالق کائنات کا نام لیا جائے اور اس میں اثر نہ ہو؟ خود خالی نام میں بھی برکت ہے۔
جب لوگ غصے میں ہوں تو ان کی بات غور سے سنا کرو، کیونکہ اصل حقیقت تب سامنے آتی ہے۔ دنیا کا امیر شخص وہ ہے جس کے دوست مخلص ہوں۔ کسی کے منہ پر بے عزتی کرنا اسے قتل کر دینے کے برابر ہے۔